बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब के जो किचन कैबिनेट कह लें उसको, या बहुत जिसको कहते हैं क्लोज सर्किट, एक तो काबीना होती है और काबीना में भी वो लोग जो बड़े एतमाद वाले लोग होते हैं, जिनके साथ बैठकर अपनी जो खुफिया मंसूबे, जो दिल की बातें होती हैं, वो जो बंदा शेयर जिनके साथ करता है, उनमें शामिल कुछ दो को तो मैं जानता हूँ। दो वज़रा के मतलब ये ख़बर है कि उनके करीबी जो अजीज़ व अकारब हैं उनके, और जो उनके बेलौस दोस्त हैं, वो उनको मशवरे दे रहे हैं कि आप इमरान ख़ान साहब से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करें, क्योंकि इमरान ख़ान साहब जो कुछ कर रहे हैं उसका खमियाजा कल को आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी मिसाल इस तरह है कि जब से ये मोहसिन बेग साहब वाला मामला, या फिर इससे पहले भी जिस तरह करके वो पर्सनल हो गए हैं इमरान खान साहब चीज़ों के साथ या मामलात को लेकर कुछ अफराद के साथ, तो वो उसके ऊपर जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो शशोपंज का इजहार भी कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। और फिर जब वो अपने दोस्तों से बात करते हैं कि यार खान साहब तो बहुत गुस्से में फिर रहे हैं, मतलब उनके साथ अगर हम कोई नॉर्मल बात करें तो वो कारगर साबित नहीं होती, तो वो इस माइंड में नहीं होते, इस पोजीशन में नहीं होते कि उनके साथ कोई नॉर्मल बात जो है वो की जा सके। वो बहुत ज़्यादा आजकल गुस्से में रहना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की बातें जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की, तो उसके जवाब में उनको ये मशवरा दे रहे हैं। मैं दो वफाकी वज़रा और जो बड़े करीबी हैं उनसे मुतल्लिक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, और ये मुसद्दक़ा इतला है। ये मैं मतलब यूँ समझ लें कि मतलब ये कि ये मेरे पास फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल जो है वो मैं इस सूरत हाल को एग्जैजरेट नहीं कर रहा। कहा गया जो वफाकी वज़रा हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हुए उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने कहा कि देखें बात ये है कि अगर तो वज़ीर आज़म या आपके जो लीडर हैं उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, जिस तरह के उनका था, उस पर अमल करना हो, तो आपको उनके शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, साथ चलना चाहिए, और बिल्कुल उनकी जो है कोर टीम के तौर पर बिहेव करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर जब वो बात जिसको पर्सनल वेंडेटा कहते हैं, ज़ाती इंतकाम तक अगर आ जाए बात, तो फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जब आप किसी के ज़ाती इंतकाम में एक लीडर सिर्फ महज इसलिए कि आप उसकी पार्टी के रुकन हैं और उसकी काबीना के भी रुकन हैं, उसकी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आप उसकी हर जो है वो जायज़ और नाजायज़ की खुलेआम ना सिर्फ हमायत करेंगे बल्कि पूरा ज़ोर लगाएंगे, और वो आपका ज़ोर लगता हुआ नज़र भी आएगा, तो फिर आंखों में आपने खटकना है। और मतलब ये कि आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम आपको पेश आनी है कि आपसे फिर इंतकाम लिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ें पर्सनल होती हैं उनमें आपकी ज़ात को शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये मशवरे दिए जा रहे हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि जनाब इमरान खान साहब की जो टीम है, कोर टीम है, उसके अंदर एक बददिली सी फैल चुकी हुई है, और वो बददिली इमरान खान साहब के जो मुंतकिम मजाजी की वजह से फैली है। कि एक तो होता है कि आप एक लीगल कवर लेके एक सियासी नारे के पीछे अपना ज़ाती जो एजेंडा है या इंतकाम है उसको छुपा कर आप कोई कार्रवाई डालते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब के ऊपर वैसे ही गुस्सा है कि मैं वो पुरानी बात बताता हूँ ना कि पर्सनैलिटी क्लैश बुनियादी तौर पर शुरू कहाँ से हुआ। ये क्रिकेट के दिनों से उनका एक पर्सनैलिटी क्लैश चला आ रहा है। जिन दिनों नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल गुलाम जिलानी की काबीना के मेंबर होते थे पंजाब में, ये तब से जो है वो दिल की कदूरतें जो हैं वो मतलब अपनी जगह बना के बैठी हुई हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलना शुरू हुई। फिर जो जहाँ तक अब मामला पहुँच चुके हैं वो भी आपके सामने है। तो अगर आप एक पॉलिटिकल एजेंडा या नारा लगा के कि जी कि इस मुल्क में करप्शन बहुत है, मैंने करप्शन जो है वो इस मुल्क से ख़त्म करनी है, उसके नीचे फिर अगर आप ज़ाती इंतकाम लेते हैं इस आड़ में, तो ये चल जाता है। ये लोगों को समझ तब भी आ रही होती है, लेकिन वो एक बड़ी काज के नीचे आप अपना कोई पर्सनल जो एजेंडा है वो लेके चलते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन अब आप जनाब बिल्कुल ही वो नंगे चिट्टे होकर सामने आ जाएं और अपना पर्सनल एजेंडा लेके चल पड़े कि चूँकि इसने
میرے متعلق، میری ذات کے متعلق، میرے گھر والوں کے متعلق، میرے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. حالانکہ وہ ماضی میں آپ یہ سب کچھ کرتے رہے بھی ہوں تب بھی مطلب آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ اب یہ تو مکافات عمل ہے. لیکن پھر جب آپ پرسنل ہو کے کہ صرف اس بندے نے مجھے ذاتی انتقام یا کہ ذاتی طور پر نشانہ بنایا ہے، میرے گھر پہ اس نے تنقید کی ہے، تو میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریاست کی طاقت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کام میں شاید لوگ جو ہیں وہ آپ کے شریک بنتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے. اور آپ حساب لگا کے دیکھیں، شبلی فراز صاحب سے لے کے آپ کسی کی بھی بات کر لیں، ایون کہ فرح حبیب صاحب کی بات کر لیں، وہ تو وہ ٹیم ہے نا جو عمران خان صاحب کی کور ٹیم ہے. مراد سعید صاحب وہ صرف ایک درخواست، وہ بھی درخواست اس لیے کہ اپنا مطلب میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا وہ جو باتیں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک ٹول ہی بنے ہیں اس پہ. محسن بیگ صاحب کے اوپر جو غصہ کچھ اور ہے، اور وہ غصہ جو ہے وہ میں اگر یہ الفاظ کہوں کہ وہ کسی کو سبق سکھانے سے، یعنی کہ کسی کو سبق سکھانے کے لیے محسن بیگ صاحب کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، تو وہ جو ہیں مراد سعید صاحب وہ بیسیکلی استعمال ہوئے ہیں، وہ ٹول ہیں، ان کا بس نام استعمال ہوا ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کے جو اقدامات ہیں یہ اس کے اوپر لوگوں کو تشویش ہے، اور تشویش ان لوگوں کو ہے جو عمران خان صاحب کی کور ٹیم کا حصہ ہیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب اور 1 2 3 اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں فردر، تو کیونکہ نام بڑے عجیب و غریب سے ہاں جی نام آ رہے ہیں کہ جی کہ نجم سیٹھی صاحب کو بھی اٹھانا ہے. یہ نیا دور کی خبر ہے، اس میں یہ سارے نام جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں کہ جی کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے نام بتا دیتا ہوں. اس میں شاکر سولنگی صاحب بھی میرا خیال ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، اور جناب نجم سیٹھی صاحب ہیں، حامد میر صاحب ہیں، سلیم صافی صاحب ہیں، عامر میر صاحب ہیں، آسمہ شرازی ہیں، غریدہ فاروقی ہیں، کامران شاہد ہیں، اسد طور ہیں، ابصار عالم ہیں، اور ندیم ملک صاحب ہیں. 200 پیچھے رہ کون گیا؟ تو اب ان کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، نشانے عبرت بنانا چاہ رہے ہیں. کس لیے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ کارکردگی کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں. تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کیونکہ یہ اگر یہ والا کام ہوتا ہے، اتنے سارے صحافیوں کو اور اتنی بگ گنز کو اگر آپ اٹھاتے ہیں، تو یہ جو پریز مشرف صاحب نے جو کام کیا تھا نا جی 2007 میں ایمرجنسی پلس لگا کر کے ایک دم جو بلک میں جج 60 کے قریب ججوں کو جناب اندر تاڑ دیا تھا، تو یہ اس کے لیول کا ہی کام ہو جانا ہے ایک طرح سے. اور ان حالات میں عمران خان صاحب، میں نے پہلے بھی یہ والی بات آپ سے کئی دفعہ کی ہے کہ وہ جب پرسنل وینڈیٹا کے اوپر آتے ہیں تو پھر وہ ملک اور ریاست کا مفاد، قوم کا مفاد وہ ان کے پیش نظر نہیں رہتا، وہ اس کو لفٹ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے جائے بھاڑ میں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں G+ ہو یا فیٹف ہو یا پھر اس طرح کے معاملات ہوں، اس میں جو سول لبرٹیز اور صحافتی آزادیوں کا آزادی اظہار رائے کی شرائط ہیں اور کڑی شرائط ہیں. تو عمران خان صاحب ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا جو پرسنل انتقام ہے، ذاتی انتقام نبھانے کی طرف چل پڑے ہیں. اور انہی اقدامات کو دیکھتے ہوئے جو عمران خان صاحب کے، میں نام نہیں بتانا چاہتا کہ وہ پرابلم ہو جائے گی ان کے لیے، ویسے تو ہمارے دوست ہیں عارف حمید بھٹی صاحب بھی ان صحافیوں میں سے ہیں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یا کہہ لیں کہ 2014 کے دھرنے میں وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، جس طرح بہت سارے صحافی تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. یہ تو کہیں سے کوئی ڈیزائن تیار ہوتا ہے، اور ہر اس ڈیزائن میں جو کہہ لیں کہ جو اسکرپٹ میں جو کردار ہوتے ہیں وہ کردار ادا کرنے ہوتے ہیں. تو اب وہ بھی بتا رہے ہیں یہ والی خبر کہ جی کہ ان کو بھی کم از کم کوئی 3 وزراء نے جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی کہ وہ PTI کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اور چھوڑ صرف اس لیے نہیں پا رہے کہ اگر انہوں نے چھوڑا تو ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج ہونا شروع ہو جائیں گے.
تو عمران خان صاحب کو اپنی ذات سے زیادہ مقدم اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ ملک ہے، نہ قوم ہے، نہ ریاست ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ایون کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے قریبی ساتھیوں کو بھی، جو پاور پالیٹکس کا اصول ہے، انہوں نے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اس کو نیب کا چکر ضرور لگوایا ہے، بلکہ اندر بھی کروایا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو، علیم خان صاحب کی۔ علیم خان صاحب بڑا ٹائم کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ سائیڈ کارنر کر گئے ہیں، یا ایک سائیڈ پر چلے گئے ہیں، اور ٹڈوں وہ جو نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ان کی گفتگو سن کے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نیکیاں کی، اور ان نیکیوں کے بدلے میں عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اور خطرہ صرف کیا تھا کہ یار کہ یہ پنجاب میں زیادہ سٹرانگ ہو سکتا ہے، یہ کینڈیڈیٹ تھا وزارت اعلیٰ کا پنجاب میں، تو پنجاب میں اگر حکومت میری کسی ایسے بندے کے پاس چلے گی، میری ہی پارٹی کا بندہ ہو جو ذرا انڈیپینڈنٹ ہوا، تو وہ تو مجھے بھی لے دے جائے گا، تو اور میرا متبادل بھی وہ بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کے خیالات تھے ان کے۔ میں پوائنٹ جو آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کور ٹیم کے کور بندے، جن کو عمران خان صاحب اپنا دست راست سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کو عمران خان صاحب کی پالیٹکس میں یا ان کی پالیسیز کو پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ بڑے چیمپئن بن کر سامنے آتے ہیں، اور پوری جس کو ہم کہتے ہیں نا خشوع و خضوع سے کے ساتھ عمران خان صاحب کے نظریات ہوں یا ان کی پالیسی ہو، اس کو پورے کا پورا نافذ کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگاتے ہیں ایڑی چوٹی کا۔ وہ لوگ اس وقت بد دل ہوئے پڑے ہیں، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھوڑا بن چکے ہیں جس نے بم کو دلتی مارنی ہے۔ تو عمران خان صاحب میری ذاتی دانست میں تو وہ بم کو دلتی مار چکے ہوئے ہیں، تو اور ظاہر ہے کہ جب دلتی لگتی ہے تو پھر دھماکہ بھی ہوتا ہے، لیکن سیاسی جو دھماکے ہوتے ہیں ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں دھماکے کی، وہ بعض اوقات گم دھماکے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات ذرا ٹائم لیتے ہیں سامنے آتے آتے۔ تو عمران خان صاحب جو سیاسی مطلب کہہ لیں کہ معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کو تو یہ پکچر ذرا کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کا کم لگ گیا ہوا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ چھولے وگے نے پائن دے بس دن گنے جا چکے ہیں، وہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، وہ والا معاملہ ہے ان کا۔ تو اندر سے بندوں نے کرنا شروع ہونا ہے۔ ابھی تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا جو میٹنگ ہوئی تھی اس گروپ کی، وہ گروپ میں اور ناموں کے اضافے سامنے آئیں گے، اور اسی طرح کے آئیں گے جو عارف بھٹی صاحب بھی بتا رہے ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب بھی، اور جو دو میں وفاقی وزراء کی آپ کو بات کر رہا ہوں، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بھی کہہ دیں کہ یار ساڈی ہن بس سے پئی، اس سے زیادہ ہم آپ کے ساتھ خان صاحب نہیں چل سکتے۔ تو عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا شاطر کا ارادہ، شاطر کے ارادے تبدیل ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کو خبر اس وقت ہوگی جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بتانے کو تھا لیکن میں نہیں بتانا چاہ رہا، کیونکہ ابھی خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ابھی انہوں نے اور بڑی بڑی بونگیاں مارنی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔